समी इब्राहिम नामवर एंकर पर्सन हैं। आज से चंद दिन कबल इनके ऊपर हमला हुआ है। उस हमले में ये बच गए हैं। एक बंदा जिसने ट्रांसजेंडर्स की तरह के कपड़े पहने हुए थे, ही अप्रोच्ड मी, गालियां निकाल के मेरे ऊपर हमला कर दिया और उसने मेरी चेस्ट पर मारा। मेरे पास ना कोई सिक्योरिटी है, कोई बुलेट प्रूफ कपड़े पहन के फिरूं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। अदलिया से दरख्वास्त है, हमें रिलीफ आपने देना, आपके अलावा हमें कोई रिलीफ नहीं दे सकता। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मेरे साथ मौजूद हैं आज के इस प्रोग्राम में समी इब्राहिम साहब, नामवर एंकर पर्सन हैं और 7 से ज़्यादा इनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे हुए हैं। समी इब्राहिम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताएं कि आप गद्दार वतन हैं? बड़ा अफसोस होता है जब ये इल्ज़ाम सुनते हैं। कुछ लोग उनमें से हमें गद्दार कहते हैं और वो कहते सिर्फ इसलिए हैं कि चंद सवाल है जो इमरान खान ने उठाए और हम समझते हैं कि ये जो सवाल है ये पूरी कौम कर रही है, इन सवालात के जवाब दे दें। साइफ़र जो था, जो असद मजीद जो सफ़ीर थे पाकिस्तान के, उन्होंने डोनाल्ड लू से गुफ्तगू के बाद जो चीज़ भेजी उसमें बड़े अहम नुकात हैं। कैसे उसको पता था डोनाल्ड लू को कि कल नो कॉन्फिडेंस की मोशन आएगी और उसने कहा कि नो कॉन्फिडेंस अगर इमरान के ख़िलाफ़ कामयाब होती है तो हम पाकिस्तान को माफ़ कर देंगे। अब इमरान खान एक सवाल कर रहे हैं कि मैं वज़ीर आज़म, सफ़ीर मेरे अंडर, वज़ीर ख़ारजा मेरे अंडर, तो ये किसको कह रहे हैं कि आप इक़्तिदार से इमरान खान को हटा दें? अब हम भी ये मुतालबा करते हैं कि हमें पता चलना चाहिए कि क्या हक़ाइक़ हैं, लेकिन इस सवाल करने की पादाश में जो इल्ज़ाम है, जो हमने जो कहा जाता है वो ये है कि हम गद्दार हैं। ऐसे मुकदमात कायम कर दिए गए, उम्र कैद की भी सज़ा है, 7 साल की भी सज़ा है और एक हिस्से में नहीं, एक ही तरह की तहरीर है। कौमा फुल स्टॉप भी वही है, दफ़ात भी वही हैं। पशीन में पर्चा, चमन में पर्चा, कोयटा में पर्चा, अटक में पर्चा, एक तादाद है। कुछ का तो हमें पता है, कुछ का हमें पता नहीं है। वो कहते हैं कि अगर हमें पकड़ के जब ले जाएंगे तो फिर वो जो सारा पेट्रोल करवाएंगे, शायद पूरे पाकिस्तान के थानों की सैर कराएं। कमोपेश आप पे कितने मुकदमात हैं और क्या आप ज़मानत पर हैं या छुप के ज़िंदगी गुजार रहे हैं? हमें एक रिलीफ दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि जब तक ये आ नहीं जाते, आप ये सारा आप तफसीलात नहीं हमें दे देते, तो उस वक्त तक ये जो समी इब्राहिम हैं, अरशद शरीफ हैं, इमरान रियाज खान हैं, इनको आप इस्लामाबाद की टेरिटरी में आईजी पुलिस को ये हदायत की है कि कोई एजेंसी, कोई सूबा, कोई पुलिस अगर इनको मांगे तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाज़त के बगैर इनको उनके हवाले नहीं करेंगे। आज से चंद दिन कबल आप पर जानलेवा हमला भी हुआ, आप उसमें बच गए। क्या हमला हुआ, क्या कहानी थी? और मैं आपके ऑफिस आया, मैंने देखा थाना बिल्कुल साथ है, 7 दीवारें जुड़ी हैं आपकी बिल्डिंग की और 7 थाने की, फिर भी आप पर हमला। फिर भी आप गैर महफूज? बिल्कुल गैर महफूज, और अल्लाह पर हमारा यकीन है। जो रात मेरी कब्र में आनी है मैं उसको रोक नहीं सकता। मेरे पास ना कोई सिक्योरिटी है, ना मेरे पास इतने वसाइल हैं, मैं बुलेट प्रूफ गाड़ियों में रहूं या कोई बुलेट प्रूफ कपड़े पहन के फिरूं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। मैं दफ्तर से निकला, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी थी। एक बंदा जिसने ट्रांसजेंडर्स की तरह के कपड़े पहने हुए थे, हुलिया भी वही था, ही अप्रोच्ड मी कि अल्लाह के वास्ते कुछ दे दें। मैंने उसको पैसे दिए, उसने मुझे गालियाँ निकाल के मेरे ऊपर हमला कर दिया और उसने मेरी चेस्ट पर मारा। उसके पीछे एक और था, उसने कैमरे से ये जो फ़ोन का कैमरा उससे फुटेज बनानी शुरू कर दी और 2-3 लोग इधर और गाड़ी में उनके साथ बैठे हुए थे। प्लान ये था कि वो मुझे मारते पकड़ के इस तरह से कि जैसे वो राहगीर। आपारा की पुलिस तैयार बैठी हुई थी, वो मुझे आके मुझे ले जाते, थाने में मारते भी, पर्चा भी दर्ज करते और साथ ये उन्होंने कहना था कि इसको तो बाहर राहगीरों ने मारा, हम तो बचा के लेके आए। नया मुकदमा बना के मुझे पकड़ना, मारना, और आगे ईद थी, 4-5 दिन छुट्टियां थी, अच्छी धुनाई करते खूब और साथ में कहते कि जी हम तो बचा के लेके आए हैं और सबक देते, मुझे सिखाते। ये प्लानिंग थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं दौड़ के वापस आ गया। सीसीटीवी फुटेज हमने एक्वायर कर ली, यहाँ पर लोगों ने हमारे साथ ताउन किया, ये अल्लाह का करम है। आपने देखा उनका जो मरियम का मीडिया विंग है उसने ट्वीट करने शुरू कर दिए, अता तारड़ ने, सब ने, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि ये जो पहला हिस्सा है ये अल्लाह ने इतनी मेहरबानी फरमाई है कि ये कंप्लीट नहीं हुआ, उनका मंसूबा समी इब्राहिम साहब,
ایک بات گردش کر رہی ہے آپ کا اور خواجہ سرا کا کوئی لین دین بھی تھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ سمیع ابراہیم صاحب کیا خواجہ سرا سے چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے؟ بڑے عرصے کے بعد دوبارہ آپ دیکھیں نا, یہ محترمہ نصرت بھٹو کی تصاویر پھینکی, بے نظیر بھٹو کے اسکینڈل چلائے, ارشد ملک کی ویڈیو بنائی, پھر اس کے بعد اب یہ جو بشرا بی بی کی دوست ہیں فرح صاحبہ, صرف ان کی تذلیل کرنے کے لیے گوگی 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 ساتھ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے وہ بشرا بی بی کی ارسلان خالد کے ساتھ ایک آڈیو بنا کے وہ بھی اس کو لیک کی. یہ ان کا طریقہ واردات یہ ہے. اور یہ ایک اخلاقی دیکھیں نا, ٹرانسجینڈر کو چھیڑا, پھر اس کے بعد راہگیروں نے مارا, کپڑے پھاڑ دیے, پھر پولیس نے پکڑ لیا, تو بہت سارے لوگ اس پہ یقین کر لیتے کہ ہاں شاید سمیع ابراہیم ایسا ہی ہوگا, ایسی بات ہی اس نے کی ہوگی. تو یہ انتہائی جو غیر اخلاقی حرکات کا الزام لگا کے آپ کو معاشرے میں زیرو کرنا, آپ کی کریڈیبلٹی, ہم وہ کوسچن کر رہے ہیں نا کہ جناب آپ جھوٹے ہیں, آپ امپورٹڈ ہیں, تو یہ ہماری کریڈیبلٹی, ہمارے کریکٹر کو داغدار کرنے کے لیے اس طرح کے الزامات لے کے آ رہے ہیں. اتنی گھنونی سوچ. اور دیکھیں مجھے افسوس یہ ہے کہ یہ ساری اسٹیٹ مشینری ان کے ہاتھ میں ہے. میں بول کا پریزیڈنٹ ہوں, مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں, ہمارے آفس کے نیچے, اور کوئی رات کے 12 بجے کا ٹائم نہیں ہے. یہ کون کر سکتا ہے, اتنی ہمت کس میں ہے؟ لیکن یہ اس طرح ہمیں خاموش نہیں کرا سکتے. جب تک جان ہے, جب تک زندگی ہے, وہ جیسے میرا یار کہتا ہے نا کہ اب تمہیں ٹکر کے لوگ ملے ہیں, تو یہ قوم جو ہے نا ساری کی ساری اب تمہارے ساتھ ٹکرانے کے لیے تیار ہے. اور یہ کوئی جھکنے والے لوگ نہیں ہیں, خاموش ہونے والے لوگ نہیں ہیں. کبھی بھی اگر ہم دنیا کی ہسٹری کو دیکھیں تو لوگ اٹھے. منو بھائی کا بڑا مشہور ان کی نظم ہے جس کا ایک مصرع میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جین لئی مرنا پیندا ہے, آزادیاں چھیننی پڑتی ہیں. جو طاقتور لوگ ہیں, جو نظام کو اپنا یرغمال بناتے ہیں اپنے مفادات کے لیے, پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی نیشنز ڈیولپ ہوئی ہیں, ایک تاریخ ہے لوگوں کی, جنگیں لڑی ہیں لوگوں نے, آزادی تب ملی. اگر آپ کے فیصلے آپ نے نہیں کرنے, کسی اور نے کرنے ہیں, تو اسی طرح زندگی گزرے گی. اسی طرح لوگ ہاسپٹلز میں دوائیوں کے بغیر مریں گے, کوئی روزگار نہیں ملے گا, کسی کی عزت محفوظ نہیں ہوگی, اور انصاف اور علاج صرف چند لوگوں کو ملے گا. عمران خان نے 3.5 پونے 4 سالوں میں عوام کے لیے کیا کیا, اور امریکہ کے اگینسٹ اتنا کیا کیا کہ ہمارا امریکہ مخالف ہو گیا, اور عمران خان کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ افغانستان میں جس وقت امریکہ بھاگ رہا تھا, تو اس وقت جو گورنمنٹ بنی, امریکہ یہ چاہ رہا تھا کہ انکلوسیو گورنمنٹ بنے. عمران خان روس کی جانب جانا چاہتا تھا. وہ جو امریکنز ہیں ان سے ڈو مور کر کر کے اپنی جانوں کے نذرانے دے دے کے اس کی سیاست کے لیے کام کر کر کے پاکستان برباد ہو گیا. وہ ریجنل الائنسز کی طرف جانا چاہتا تھا, وہ چائنا اور رشیا کی طرف جانا چاہتا تھا, وہ یہاں پر الائنس بنا کے ڈالر پہ ڈیپینڈنس ختم کرنا چاہتا تھا. بلاک شفٹنگ کی بات ہو رہی تھی. میری ایک روسی اعلیٰ سفارتکار سے بات ہوئی تو اس نے مجھے آف دا ریکارڈ اس نے کہا کہ پوٹن, آج سے 2.5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, کہ پوٹن آنا چاہتا ہے پاکستان, لیکن یہاں پر امریکہ کی محبت بہت زیادہ ہے, اور وہ صرف ایک فوٹو آپ کے لیے نہیں آنا چاہتا. آج جو کرائسس ہے, 30% تیل کم قیمت پر دے رہا تھا روس, گندم کم قیمت پر مل رہی تھی, لیکن ہم نے نہیں لی. ہم IMF کے پاس گئے ہیں, ڈالر چاہیے ہمیں, امریکہ کی جانا ہے ہم نے. یہ پرابلم ہے. یہ عمران خان یہ کر رہا تھا. اب جو غداری کے مقدمات ہو رہے ہیں صحافیوں پر, تو اس پر کیا ہوگا فائنلی؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں؟ افسوسناک ہے, ان کو واپس لینا چاہیے. ہم پاکستانی ہیں, اس ملک کے ہم اس سے محبت کرنے والے ہیں, یہ ہماری دھرتی ہے. ہم تو وہ لوگ ہیں جو باہر کی دنیا چھوڑ کے یہاں پہ آئے ہیں. مقدمات کا, میں تو امریکہ میں تھا, میں نہ آتا تو مجھے کچھ سامنا نہیں کرنا پڑتا. لیکن کیوں نہیں آتا؟ یہ میرا ملک ہے, میں نے مر کے یہاں دفن ہونا ہے. میرا باپ یہاں پہ دفن ہے, میرا دادا میری دادی یہاں پہ دفن ہے. میں اس ملک کے لیے میری جان بھی حاضر, میرا خون حاضر. یہ ان کے غداری کے الزامات سے میں ڈر جاؤں گا؟ کبھی نہیں. سمیع ابراہیم صاحب, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, آپ پر 7-8 مقدمات ہیں, اگر آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو کیا پیغام دینا چاہیں گے اردو پوائنٹ کے توسط سے آپ؟ بس پیغام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. عدلیہ سے درخواست ہے کہ اوپر اللہ ہے, اور اس کے بعد ہمیں ریلیف آپ نے دینا ہے.
آپ کے علاوہ ہمیں کوئی ریلیف نہیں دے سکتا. پاکستان کے لوگوں نے اتنی محبت کی ہے, یہ جو میں آج زندہ بیٹھا ہوں, میں دیانتداری سے بلیو کرتا ہوں کہ یہ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں. سب سے بڑا ہمارا سہارا یہی ہے. ان سے کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں. عدلیہ سے یہ ہے کہ انصاف کریں, کیونکہ اللہ کے بعد صرف آپ ہمیں انصاف دے سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے, اگر آپ آج انصاف نہیں دیں گے, کل آپ بھی کسی کے آگے جواب دہ ضرور ہوں گے, کیونکہ ایک دن سب کا انصاف ضرور ہونا ہے. آخری سوال ہے, مریم نواز, آپ صحافیوں کا نام لے رہی ہیں کہ عمران خان کے اشاروں پر آپ یہ کچھ کر رہے ہیں, یہ بھی ورڈ کہہ رہی ہیں ناچ رہے ہیں. کیا یہ بات سچ ہے کہ عمران خان سے آپ کا لگاؤ ہے اور عمران خان آپ کو اشارہ دیتے ہیں, آپ وہ خبر بریک کر دیں کیا؟ دیکھیں, عمران خان کی حکومت 3.5 سال رہی. عمران خان حق پر ہے اس وقت. عمران خان پاکستان کو وہ عزت دینا چاہتا ہے اور پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب وہ تقریر شروع کرتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, تو میں آنیسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں انٹاکسیکیٹ ہو جاتا ہوں. وہ ایک بات کرتا ہے جس کے لیے یہ ملک حاصل کیا, وہ صحیح بات کرتا ہے, وہ صحیح, وہ ہم کوئی غلام ہیں, یہ بات غلط تو نہیں ہے نا. ہم کدھر جائیں؟ ہم اپنی زندگی جینا چاہتے ہیں بھائی, اسی لیے یہ ملک بنایا تھا. تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں بھائی, ہم مرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہم دشمن کے ساتھ ہمیں لڑاؤ یار, ہمیں آپس میں کیوں مارتے ہو تم؟ اس وقت عمران سچا ہے اور ہم اس کے ساتھ ہیں.